يوم القيامة للمذنبين المتلفسين الخطائين الهالكين الشفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه فعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيدك وهلك الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو متخذا خليلا سوى الله لاتخذت خليلا أبا بكر صديق رضي الله تعالى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأحواض المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر فعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ مولا تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محبت میں یہ محفل سجا کر بیٹھے اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ اس محفل میں شریک ہیں. چونکہ دل کی نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نیاز کھانے آئے ہیں یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آئے. یہ آپ لوگ اپنی نیتوں کو جانتے ہیں. بہرحال اگر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آئے تو آپ کو محبت کا انعام کیا ملے گا؟ کنز الامان کے حدیث پاک ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 13 صفحہ کے اندر ہے کہ من احب ابا بکر یوم القیامت مع ابی بکر، فرماتے جو بندہ ابو بکر سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن ابو بکر کے ساتھ کھڑا بھی ہوگا اور جنت میں بھی ابو بکر کے ساتھ جائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں اگر ہم یہاں حاضر ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کل صدیق اکبر کی معیت ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت اور غریبوں کے غمخوار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ اللہ کی حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب محبوب رب دو جہاں مالک انس و جان سرور سربراہ انیسی بے کسان چارہ سازی دردمندہ آمنہ کے لال فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں چھی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ ذرا کتنے دنوں سے محفل میں شریک ہوتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو درود کا انداز پتہ نہ چلا کہ درود کیسے پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر بندہ درود یوں ہی پڑھے
تو فرشتے لے جا کر کے پہنچاتے ہیں، اور اگر بندہ عشق و محبت میں ڈوب کر پڑے تو میرے آقا فرماتے میں وہاں سے خود سنتا ہوں۔ تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اپنا درود پاک فرشتوں سے بھجوانا ہے یا آقا کو سنانا ہے۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود بھی اور سلام بھی، اس لیے کہ درود سے ثواب ملتا ہے اور سلام سے جواب ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ درود کی بات کرتے لیکن سلام کی نہیں کرتے، تو پریشان مت ہوا کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اگر وہ نہیں پڑھتے تو جانے دو، سمجھے نا، لیکن سمجھ لینے کو ان کو حکم نہیں، ہمیں حکم ہے تو ہم درود بھی پڑھتے سلام بھی پڑھتے۔ امام زین العابدین کے پاس آیا تھا ایک بندہ، آ کر کہنے لگا اے امام یہ بتائیں کہ آخر جب بہت سارے فرقے ہو جائیں اس وقت اگر ہمیں جاننا ہو کہ کون سا فرقہ حق پر ہے تو کیا کریں، کون سا فرقہ حق پر ہوگا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت وہی حق پر ہے۔ لیکن جو سائل تھا بڑا ہوشیار تھا، سمجھے نا، چونکہ آج دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے، بہت سارے مذہب بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے، وہ لیکن سائل بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا اگر کئی ایسی جماعتیں وہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہے تو کیا کریں؟ تو کہا دیکھ لینا جو جماعت کثرت سے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھے سمجھ لینا وہی حق پر ہے، اسی کے ساتھ ہو جانا۔ الحمدللہ کون صلاۃ و سلام اور درود پڑھتا ہے تو کون حق پر ہے؟ یار کوئی ڈر ہے کیا؟ الحمدللہ، فخر سے بولا الحمدللہ، اس پر ٹینشن لینے۔ اور یہ بھی دیکھیے اگر سبحان اللہ بھی آپ بولو گے نا، میرے لیے نہیں سارا ثواب صدیق اکبر کی روح کو پہنچے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو ہر بار بتانا نہ پڑے، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ثواب ہے وہ بھی تو وہی ہے، اپنا کیا فائدہ ہے؟ وہ بات کا بھی دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ دل کا میل دھلتا ہے۔ جتنا یہ صابن ہے، جس طرح کپڑا صابن لگاؤ صاف کرو پانی ڈالو دھلتا ہے نا، وہاں صابن بھی پانی بھی محنت بھی، لیکن یہاں صرف زبان ہلتی سبحان اللہ دل کا میل دھل جاتا ہے۔ تو امام عشق و محبت فرماتے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقشے قدم راہی خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ لوگ ناراض ہے کیا بولتے نہیں سبحان اللہ؟ اس طرح والا نہیں، اپنے لیے نہیں بولتے، وہ کہہ رہا ہوں سمجھے، اپنے لیے آپ خود بولو سمجھے نا، ایسا بولو ہر دن تو کام کر کے تھکتے ہو، کسی دن ذکر کر کے تھکا کرو۔ تو امام عشق و محبت فرماتے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہی خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ لگنا خالی نیک محبت باقی ادھر کسی ہوئی نہیں، بولو نا سبحان اللہ، بولو سمجھے نا، بات نہیں کہہ رہے خالی مولانا بول کے کہ ہم کو بولنے کا موقع نہیں دیا، ایسا نہیں، آپ بھی بولو سمجھے نا۔ یہ ذکر ایسا ہے نا، اس لیے کہا کہ اگر صحابہ کرام ہمیں دیکھتے تو مسلمان ہی نہ سمجھتے، اور اگر ہم صحابہ کو دیکھتے نا تو سمجھتے تو پاگل اور دیوانے ہیں،
چونکہ ان کو دنیا کی کچھ پڑی نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی پڑی۔ تو کیا کہا، چھنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں 4 باغ لے کے چلے۔ الحمدللہ، سمجھے نا، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا جو عقیدہ یہ ڈلمل والا نہیں، سمجھے نا۔ اپنے عقیدے کا حسن بتاؤں، ابھی آپ بعد میں بتاؤں گا، نہیں تو بات 20 سے ہو جائے گی۔ بہرحال تو آج کی ہماری محفل جو ہے جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی مخلوق پیدا فرمائی جو ہمیں نظر آتی، ہم نظر آتے ہیں، جانور نظر آتا ہے، چرند پرند نظر آتے ہیں، لیکن اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ایسی پیدا فرمایا جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے ہوائیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم محسوس کرتے ہیں، نظر ہمیں نہیں آتی لیکن ہم محسوس کرتے ہیں۔ اسی طور پر آواز ہمیں نظر نہیں آتی لیکن محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح محبت ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ محبت ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے، کسی محبت کو کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ ملی، کسی کو بہت کچھ ملا، کسی کو کچھ نہ ملا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسنین کریمین سے پیار فرما رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار فرماتے، ہم تو اتنا پیار نہیں کرتے۔ تو آقا فرماتے محبت بھی اللہ کا تحفہ ہے، اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ اگر اولاد سے محبت کرو یہ بھی اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، لیکن دنیا میں آنے کے بعد یا آپ کے سامنے آنے کے بعد کرے، مثال کے طور پر عبدالرؤف بھائی کا بیٹا ہے، اپنے بیٹے سے کب پیار کی؟ جب دنیا میں آیا تب، اس سے پہلے محبت تھی۔ اسی طور پر آپ دیکھیں 2008 میں میں آپ سے پوچھا آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو کہیں گے ہاں، تو کرتے ہیں نا، سنے نا۔ پہلا تو کیا کہا، پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ سے آپ کہہ رہے ہیں ہاں محبت کرتا ہوں، لیکن آپ سے اگر میں یہ پوچھوں آپ مجھ سے 2005 میں محبت کرتے ہیں، میں تھا ہی نہیں، سمجھے نا، تو آپ کیسے محبت کریں گے؟ پتہ چلا انسان جب دنیا میں آئے یا کسی کے سامنے آئے تب جا کر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسی ذات ہے جو دنیا میں نہ آئی لیکن لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ میرے آقا دنیا میں نہ آئے لیکن پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہیں۔ آدم آئے محبت کر رہے ہیں، موسیٰ آئے محبت کر رہے ہیں، عیسیٰ آئے محبت کر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کی تنہا ذات ہے کہ دنیا میں نہ آئے تب بھی انسان تو انسان چرند پرند میں محبت کرتے رہا۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں لیکن محبت لوگ کرتے تھے نا، بولو۔ اب آگے آپ پڑھیں، اب اگر انسان ایمان لائے تو اس کے بعد اس کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اس کے ایمان کے چرچے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ایمان لائے، قرآن کی آیت سنے، آپ جانتے ہو کہ ایمان کے چرچے ہو رہے۔ مولا کائنات ایمان لائے، اس کے بعد چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایمان لائے، اس کے بعد چرچے ہو رہے ہیں۔ لیکن آؤ ابو بکر کی زندگی دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک مرتبہ بھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، آپ ملک شام تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، وہاں تجارت سے جب فارغ ہوتے ہیں آپ ایک مقام پر رکتے ہیں، رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ وہاں خواب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند و سورج اتر آئے، ایک ہاتھ میں چاند ہے ایک ہاتھ میں سورج ہے، اور میں نے اپنے اسی گود میں لے لیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتا چلا میں جہاں رکا ہوں یہاں پر ایک یہودیوں کا عالم رہتا ہے، ایک پادری رہتا ہے، جا کر اس سے ملاقات بھی کروں گا، ملاقات کرنے کے بعد اپنے خواب کی تعبیر بھی پوچھوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ وہاں سے جب گئے، جا کر راہب کے پاس وہاں پہنچتے ہیں، راہب کو دیکھا وہ بڑا ہی بزرگ ہو چکا تھا، بہت بڑا انسان تھا،
جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر پہنچنے کے بعد پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا عثمان ابو قحافہ کہتے ہیں۔ کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلے قریش سے ہو۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ابو بکر ہے؟ کہا تمہارا نام ابو بکر؟ کہا ہاں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دو راہب کھڑا ہو گیا، مجھے گلے سے لگاتا ہے، لگانے کے بعد مجھے چھوٹتا ہے اور کہتا ہے اے ابو بکر مبارک ہو، قریب مکے میں ایک نبی اعلان کرنے والا ہے، اس نبی کے تم ساتھی بنو گے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے تورات کے اندر یہ بات پڑھی تھی، تورات کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں گے اور ان کا ساتھی ابو بکر ہوگا۔ اس ابو بکر کا ذکر پڑھنے کے بعد میں نے آج سے 100 سال سے زائد ہو گئے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اے ابو بکر ابھی تم ایمان نہیں لائے لیکن تمہارا ذکر میں تورات کے اندر پڑھ رہا تھا۔ تو جس طرح میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لائے لوگ محبت کرتے تھے، ابو بکر ابھی ایمان نہ لائے لیکن آپ کے ایمان کے چرچے تورات کے اندر ہے۔ کیا سارے لوگوں نے نہ پڑھا ہوگا؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا اے علی یہ بتاؤ، محفل سجی تھی، امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ، کہنے لگے اے علی یہ بتاؤ امت میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ امت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ ظاہر سی بات حضرت علی شیر خدا ہے، آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، یہ کہیں گے کہ میں سب سے زیادہ بہادر، امت میں سب سے زیادہ بہادر میں ہوں۔ لیکن مولا کائنات فرماتے بندے پوچھتا ہے امت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ امت میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ کہا اس طرح کہ جب میرے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان فرمایا، اس وقت کفار و مشرکین نے آپ پر حملے کیے، اس وقت آپ کو ستایا، اگر کوئی ڈھال بن کر کھڑا رہا وہ ابو بکر تھا۔ اور اس کے علاوہ جب بدر کے اندر وہاں کفار آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہاں بدر کے اندر جب یہ بات آئی کہ رات میں پہرا کون دے گا کہیں کافر آ نہ جائے، کہا یہ ابو بکر ہی تھا کہ وہاں تلوار کھینچ کر کے ساری رات آقا کے ارد گرد پہرا دیتا رہا، وہاں پر کافروں کی ہمت بھی نہ پڑی۔ کہا جب امت پہ وار ہوا، آقا پہ وار ہوا، اگر سب سے پہلے کوئی ڈھال کر کے اب کھڑا رہا اس کا نام ابو بکر ہے، لہذا اگر کوئی سب سے زیادہ امت میں بہادر ہے تو ابو بکر سب سے زیادہ بہادر۔ بولو ذرا۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اے علی یہ بتاؤ اس امت میں سب سے زیادہ سب سے بڑا عالم کون؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا خیال یہ تھا کہ آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کے دروازے، تو اپنے آپ کو کہیں گے میں سب سے بڑا اس امت کا عالم۔ لیکن مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوچھنا چاہتے اس امت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو فرماتے ابو بکر۔ ابو بکر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرے آقا کا فرمان نہیں سنا ہے، کہا امام سے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ مسئلہ پتہ نہیں کہ آپ کو سبحان اللہ نہیں نکلا؟ کیا کہا میرے آقا نے فرمایا؟ کہا عالم اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم اسے امام بناؤ۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا جب آقا علیہ السلام اس سر علالت پر تھے لوگوں نے کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بنا، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کی نماز پڑھاؤ۔ لہذا آقا علیہ السلام و تسلیم نے امت میں جو سب سے بڑا عالم تھا اسے اس کا لوگوں کا امام بنا دیا۔ امت میں سب سے بڑا عالم کون؟ ابو بکر۔ کون ہے؟ بولو ذرا۔ ان کے نام لینے میں برکت ہے۔
ظاہر سی بات ہے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھانا ہے تو حضرت صدیق اکبر نہ ملے تو کسی نے کہا عمر تم نماز پڑھا دو، عمر تم نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، چونکہ آپ کی آواز بلند تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا نا، آقا علیہ السلام جو بستر پر لیٹے تھے کھڑے ہو گئے، آئے اور کھڑکی سے سر کو نکالا اور کہنے لگے لا لا لا، کہا نہیں نہیں نہیں، کہا جب تک ابو بکر ہے اس وقت تک میرے مصلی پر کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، لوگوں نے نیت باندھ لی، عمر نے نیت باندھ لی، حضرت عمر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھائی اللہ کی نماز سے نیت کیوں توڑتے؟ حضرت عمر نے اسے سلام پھیر دیا، کہا جب تک میں رسول اللہ کو راضی نہ کروں میری نماز بھی تو نہ ہوگی، کہا اسی وقت سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی امامت فرماتے ہیں۔ تو اس امت میں سب سے بڑا عالم کون؟ اب آگے آپ چلیں، پھر تیسرا سوال کرتا، کہتا حضور یہ بتائے امت میں سب سے بڑا سخی کون؟ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کی سخاوت میں قرآن کی آیت تھی، آپ نے روزہ رکھا، افطار کرنا چاہا، ایک قیدی آیا اسے دے دیا، دوسرا دن ہوا مسافر آیا اسے دے دیا، تیسرے دن روزہ رکھا، افطار کرنے بیٹھے وہاں پر مسکین آئے اسے دے دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ان کی شان میں تو قرآن کی آیت نازل ہے، لہذا امت میں سب سے بڑا اگر سخی کوئی ہوگا تو وہ علی ہوں گے۔ لیکن حضرت علی کی عظمتوں پہ قربان فرماتے ہیں بندے تو پوچھنا چاہتا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کہا اس امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ ظاہر سے سوال کیا، کہا وہ کیسے؟ کہا تمہیں پتا نہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلان فرمایا اے لوگوں مان لاؤ، اسے جیسے اسرا کا نام دیا گیا، سختی والا سال کہا گیا، کہا سارے لوگ مال لا رہے تھے، ابو بکر اپنے سارا گھر کا سارا مال لیا اور لا کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ آج جب پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ ابو بکر تمہاری عظمتیں کیسے؟ معائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا رات کے وقت میں حضرت صدیق اکبر اس طرح دیوار میں اس طرح ہاتھ لگا رہے تھے، سمجھے نا؟ عرض کے بابا صاحب کیا ہے؟ کہا بیٹی یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی، آقا کو سارا مال دے آیا لیکن یہاں سوئی رکھی تھی، کہا اس سوئی کو بھی بیچ کر کے مال آقا کی بارگاہ میں پیش کر۔ سوچو ذرا، آقا کی بارگاہ میں اس مال کو لے جا کر کے اس کو بھی دے آئے۔ اس کے بعد رات ہوئی، ادھر کروٹ ادھر کروٹ ادھر کروٹ، معائشہ نس کے بابا جان کیا بات ہے؟ اب تو سب کچھ دے آئے پھر بھی کروٹ بدل رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں بیٹی عائشہ یقیناً میرے آقا پر بڑا سخت دن آیا ہے، اس وجہ سے آقا نے ایک بار نہیں تین بار اعلان فرمایا ہے۔ کہا میں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے یہاں پر یہ اعلان فرمایا کہ اپنا اپنا مال لا کر کے دو، اور ابو بکر کے جس پر اتنا قیمتی لباس ہے، کل میدان محشر میں اگر میرا مولا پوچھ لیا کہ ابو بکر میرے محبوب کو مال کی ضرورت تھی اور تو عمدہ قسم کا لباس پہلے گھوم رہا تھا، اللہ اکبر، کہا بیٹی صبح ہوئی نا اس کو اتار کر لے جا کر کے حضور پیش کر، حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ صبح ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے لباس کو اتارتے ہیں اور جا کر بازار میں بیچتے، اس کی جگہ ٹاٹ پہنتے ہیں اور ببول کے کانٹے لگاتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائے، اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچ گیا ہے جس طرح آج ہم نیازیں کھا کر کے یا عیش کر کے آرام سے زندگی گزار رہے، اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادھر سے چلتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ آقا کی بارگاہ میں بلبل سدرا آتے ہیں، بلبل سدرا آتے ہیں، کیا نظر آتا ہے کہ بلبل سدرا بھی ٹاٹ کا لباس پہنے۔ آقا نے دیکھا، کہا ہے اے جبرائیل کیا بات ہے آج اس لباس میں آئے ہو؟ عرض کرتے آقا ذرا آسمانوں کی طرف دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھا تو سارے فرشتے آج ٹاٹ کا لباس میں اس میں ببول کی کانٹے لگا کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی
साथी अबू बकर को सलाम कहता है और अल्लाह ताला कहता है जरा अबू बकर से पूछ लो कि तू इतना बड़ा बिजनेसमैन था, इतना बड़ा ताली था, आज तेरे जिस्म पर आज टाट का लिबास है, क्या तू खुदा से राजी है? कुर्बान जाओ, सारी दुनिया खुदा को राजी करे, खुदा कहे अबू बकर तुम मुझसे राजी। आका अलैहिस्सलाम की बार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आए, आका समझ गए, कहा है अबू बकर ये बताओ आज सुबह अल्लाह का तुम्हारे ऊपर सलाम आया है और अल्लाह ताला फरमाता है तुम इतने बड़े बिजनेसमैन ताजिर थे, आज तुम्हारे जिस पर टाट का लिबास है, क्या तुम खुदा से राजी हो? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो सिर्फ कपड़े के टुकड़े हुए हैं, कपड़ा ही जिस्म से गया है, अगर अबू बकर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तब भी अबू बकर खुदा से राजी है, खुदा से राजी है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान हुई कि हदीस पाक के अंदर है कि अल्लाह को ये नापसंद है कि अबू बकर से कोई खता हो। ऐसे सबसे मतलब बता रहा हूँ कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के असमत अर्श पर यकीन है, समझे ना? हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा तो उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन? अबू बकर। बोलो जरा, उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन? उम्मत में सबसे बड़ा सखी कौन? अब आगे आप आए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने जुमा के खुतबे मैंने बताया ना बाग़ फतह के हवाले से कि बाग़ फतह तो सिर्फ 13 बुजुर्गों का नाम था, वो क्या लेते? सिद्दीक अकबर ने सब कुछ आका पे निछावर किया। सब मैंने जुमा में बताया जो आज बाग़ फतह को लेकर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे नौजवानों को बहकाया जाता, सब पूरी तफसील जुमा में बताया कि बाग़ फतह क्या था, क्या नहीं था, कैसे लफड़े हुए, ये सब चीजें बता चुका हूं। पर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला आई हिजरत की रात। अब जब हिजरत की रात आई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारी अमानत, मक्के वाले की जो अमानतें थी ना, आप जानते हैं हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के सुपुर्द की और अपने बिस्तर पर लेटाया, अपने बिस्तर पर लेटाया। तो अपने अकीदे का हुस्न देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों तुम्हारा अकीदा कितना अच्छा है, हम उसे भी मानते जिसे बिस्तर पर लेटाया और हम उसे भी मानते जिसकी गोद को मेरे आका ने बिस्तर बनाया, जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिसकी गोद को बिस्तर बनाया और फरमाया हम उसे भी मानते हैं जिससे प्यारे आका ने अपना लुआब इनकी आंखों में लगाया और हम उसे भी मानते हैं जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब इनकी एड़ियों में लगाया। मानते हो ना? और उसे भी मानते हैं जो नजफ़े अशरफ में आप फरमा है और हम उसे भी मानते हैं जो गुंबद खदरा में और हम उसे भी मानते हैं जिसने बेटी दी और उसे भी मानते हैं जिसने बेटी ली। अकीदा आपका कितना अच्छा है ना? मानते ना? बिस्तर पे लेटाया उसे भी माने, जिसको जिसकी गोद को बिस्तर बनाया उसे भी मानते हैं और जिसको बेटी दिया, जिसको बेटी उसको भी मानते हैं, जिससे बेटी लिया उसको भी मानते हैं, समझे ना? और जो नज़फ़े अशरफ में आराम से उससे भी, और जो गुंबद खदरा के दामन में उससे भी मानते हैं। अब यहाँ से हिजरत की रात, यहाँ पर एक बात और रुकर कर दूं कि आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम यहाँ उस्मान गनी भी थे, उमर भी थे, सभी ईमान ला चुके थे जब आपने हिजरत फरमाई। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही क्यों मक्के वालों की अमानत दी, माल दिया, जेवरात दिए, सारी अमानतें हजरत अली को दी, अली को दी, कहा ये फला सुबह को फला को फला को फला को देना। अब इसीलिए मुहद्दिसीन लिखते हैं, कहा जब लोगों की अमानतों की बात आई, दुनिया के माल की बात आई, तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने सबसे बेहतर इंसान हजरत मौलाए कायनात को उसका अमीर बनाया। और जब
अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को अपना खलीफा बनाया। अब आका अलैहिस्सलाम यहाँ से गए और जाकर हजरत सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी। फौरन दरवाजा खुल गया। जाहिर सी बात है, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके दरवाजे पर रात के वक्त 1 बजे आऊं तो पहली बात तो आप डर के मारे दरवाजे नहीं खोलोगे, यार कौन है, पता नहीं क्या, 500 सवाल है कि नहीं, या आपका कोई भी रिश्तेदार क्यों ना आ जाए, खटखटाएगा तो आप सोचेंगे यार कौन आया क्या है, लेकिन सिर्फ खटखटाना था कि दरवाजा खुल गया। और सिर्फ लिखते हैं कि तखय्युल में हमने पूछा, ऐ अबू बकर, कम से कम दुश्मन तो भी हो सकता था, पूछना तो चाहिए था कि कौन है दरवाजे पर, किसी का दरवाजा खोल दिया, ये क्या है, पूछना तो चाहिए ना कौन है क्या है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, भाई वो आशिकी कैसा जो अपने महबूब के इशारों को न समझे, आशिकी कैसा जो अपने महबूब के इशारों को न समझे। अरे आप ये कहते जब मेरे आका ने ये फरमा दिया कि अबू बकर मैं हिजरत करूंगा और तुम हिजरत में मेरे साथ रहोगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर के उस दिन के बाद से कई साल, तकरीबन 2 साल गुजर गए। सिद्दीक़ अकबर ने उसके लिए 2 ऊँटनियां हिजरत के लिए रख दी और उस रात के बाद, उस दिन के बाद से कभी सोए नहीं, कहीं मेरे आका आज ना जाए, मेरे आका कहीं आज ना। अब यहाँ से 2 ऊँटनी पर मेरे आका अलैहिस्सलाम और हजरत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए। गार सौर पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है आराम करना था, उतरना था। गार सौर आया तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने कंधे को पेश कर दिया, कहा हुजूर इस पर अपने वजूद मुबारक को रखिए। ये भी देखिए, आका के कंधों पे मोहरे नबुवत, आका के कंधे पर मोहरे नबुवत और अबू बकर के कंधे पर वजूद नबुवत, वजूद नबुवत। अब आप देखें, यहाँ भी देखिए मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब वहां खाने काबा में बुत गिराने की बात आई तो मौला कायनात को अपने कंधों पे चढ़ाया। कहा हुजूर मैं आपके कंधों पे चढ़, कहा नहीं, कहा ऐ अली तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बात आई, आका अबू बकर के कंधों पे सवार हो गए। दुनिया को बताना था, ऐ लोगों अगर मेरे बाद नबूवत का कोई बोझ बर्दाश्त कर सकता है वो मेरा अबू बकर। अब देखिए, चूंकि पहाड़ पे चढ़ना था गारी सोर पर, अब तो रो भाई कितना ऊंचा है, अकेला चढ़ना मुश्किल है, समझे ना, अकेला चढ़ना मुश्किल। तो गए लोग जानते अकेला, उस पत्थर भी थोड़ी देर के, अभी तो थोड़ा रास्ता बना दिया गया, तब भी जाने में इतनी दुश्वारियां होती, अभी तो रास्ता बना दिया गया, उस टाइम में क्या रहा हो। अब ये बहुत सारे लोग ये नहीं पता है कि आखिर कंधे पे बिठाकर सिद्दीक़ अकबर क्यों ले गए, है कि नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, अब कुछ लोगों को सुना होगा, उससे तो बताएं। देखिए मामला ये है कि अगर हम गर्द पर पैर रखें, धूल है तो वहां हमारा पैर का निशान बनता है, बन जाता है, लेकिन अगर नबी रखेगा ना तो उसका निशान नहीं बनेगा। और अगर हम पत्थर पे पैर रखेंगे तो हमारा निशान बनेगा, लेकिन अगर नबी है वो पत्थर पे रखेगा पैर ना, वो बिल्कुल मोहम्मद और उसके निशान बनते चले जाते, समझे ना, निशान बनते चले जाते। तो जाहिर सी बात है वो गारे सौर पहाड़ जो था, पत्थर जो था, अगर मेरे आका कदम रखते रखते जाते ना तो वहां निशान बनता चला जाता। इस वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने चढ़ाया, बिठाया, और वहां इतनी ऊंचाई, अबू बकर तुम्हारी इस्मतों पे कुर्बान, लाखों करोड़ों सलाम है अबू बकर तुम्हारी शुजाअत और बहादुरी को। गारे सौर में वहां पहुंचे। अब पहुंचने के बाद गारे सौर पहुंचे, आका को बाहर रखा, गार के अंदर यानी खो था उसके अंदर गए, पूरा साफ किया। साफ करने के बाद पूरा साफ किया, साफ करने के बाद एक सुराख रह गया, आप जानते हैं इसलिए तफसील से नहीं बोलता हूं। साफ किया और इसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा हुजूर अंदर तशरीफ लाए। अब इसके बाद अपनी गोद को इस तरह किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम। सवाल ये पैदा होता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर जब चढ़ा करके लाए, थके तो वो थे, साफ सफाई तो वो किए, थके तो वो थे, फिर आखिर आराम
کرنا یا رسول اللہ آپ کا کیسا تھا؟ سمجھے نا یا رسول اللہ یہی صدیق اکبر کا عشق سمجھو ذرا، یا آپ کرنا کیسا تھا؟ کہا یہی تو تم سمجھتے نہیں ہو، نبی کسی کو پریشان نہیں کرتا، نبی اس کے لیے باعث رحمتی ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہی نہیں سمجھے نا۔ اب یہ نبی بھی دیکھیں بتقال بشیر، ظاہر سی بات ہے نیند تو آئی ہوگی، 3 رات اور 3 دن غار ثور میں رہے، 3 دن اور 3 رات غار ثور میں رہے، تو بتقال بشیر نیند تو آئی ہوگی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، کہا جب حضور کو نیند آتی نا تو ابو بکر جاگتے اور آقا کے چہرے کو پڑھتے، آقا کے چہرے کیا پڑھتے؟ والضحیٰ، سبحان اللہ، زلفوں کو پڑھتے واللیل اذا سجا، سمجھے نا سینے کی طرف الم نشرح لک صدرک۔ وہ 3 دن کے اندر سیدنا صدیق اکبر میں صرف قرآن کو نہیں صاحب قرآن کو پڑھا، اس میں ساری چیزیں پڑھ ڈالی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب حضرت ابو بکر آرام کرتے، میرے آقا علیہ السلام دیکھ بھال کرتے، یہی سے شارح حدیث نے لکھا ہے، کہا ابو بکر کی عظمتوں پہ پہرا دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور رسول اللہ کی عظمتوں پہ پہرا دینا یہ ابو بکر کی سنت ہے۔ یہ ابو بکر کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبھی پرواہ کی ہی کبھی اپنی پرواہ نہ کی، ہر وقت رسول اللہ کی فکر۔ آپ کو بتاؤں جب آقا علیہ السلام نے عائشہ سے نکاح فرمایا، عائشہ سے نکاح فرمایا تو کتنا میرے زمانے 500 درہم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، صدیق اکبر کا 500 درہم کا میرے آقا کو پریشان کیا، آپ نے 500 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا حضور اس سے عائشہ کا مہر ادا کر۔ آقا علیہ السلام کی ذرہ برابر بھی تکلیف حضرت سیدنا صدیق اکبر کو برداشت نہیں تھی، آپ تڑپ جایا کرتے تھے امت کی۔ میں پڑھنا تو کون سے محدثین انہوں نے لکھا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ جس کمرے میں رہتے تھے نا اوپر روم کے اندر اوپر کالا کالا دھواں ٹائپ کا تھا۔ جب پتہ کیا گیا، پتہ چلا امت کی فکر میں آپ کا سینہ اتنا جلتا تھا نا، آپ سانسیں لیتے تو اس سے بھی بھاپ نکلتی تھی، اسی کا نکل کے کالا دھواں بن گیا۔ اتنی امت کی فکر ہے۔ آج امت کی کس کو فکر؟ چاہے عام آدمی لے لو، چاہے علماء لے لو، خواص لے لو، چاہے پیر لے لو، پیر ہے تو وہ اپنی دکان چلا رہا ہے، علماء اپنی دکان چلا رہے ہیں، جماعتیں ہیں، تحریک اپنی، سب اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ امت کی فکر کسی کو نہیں، بس کس کو قریب کر، کس کے جیب میں پیسہ زیادہ کس کو قریب کر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ امت کی فکر۔ آپ کو بتاؤں ہمیشہ آقا علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر باتیں کرتے رہتے تھے عشاء کے بعد، گھنٹوں گھنٹے بعد۔ ایک دن ایک بندے نے عرض کیا کہ حضور کیا میں بھی آپ کی گفتگو میں رہ سکتا ہوں؟ کہاں ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اب دونوں باتیں کر، وہ صحابی کہتے گھنٹوں گزر گئے، میں نے دیکھا دونوں حضرات سے ایک ہی بات کرتے، امت کو اوپر کیسے لائے، امت کو اوپر کیسے لائے، امت کی فکر۔ یہاں کہاں کسی کو فکر، یہاں ہم کو اپنی فکر نہیں ہے، میں آپ کی آخرت سنوار رہا ہوں، اپنی دنیا سنوار رہا ہوں، آدھالی عشق ہو چکا ہے، سارے دینداروں کا یہ حال ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اصل میں ہمیں آخرت کی فکر رہی، صرف دنیا، صبح اٹھے دنیا، رات ہوئی دنیا، صرف دنیا ہی دنیا۔ صدیق اکبر آپ دیکھیں، یہ صدیق اکبر رضی اللہ امت کی اتنی فکر جانتے تھے کہ اگر ایک آدمی بھی اگر میری دعوت پر سدھر گیا نا، اس کو جتنا ثواب ملے گا مجھے بھی ملے گا، اور ایک سرخ ہونٹ خیرات کرنے سے افضل۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا، ایسے ہی نہیں ملے۔ آپ نے جان بھی، مال بھی، وطن بھی، اولاد بھی، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کتنا پیار فرماتے تھے، وہ حدیث پاک آپ بڑی مشہور ہے کہ جب پوچھا تھا کہ اے ابو بکر تمہیں کون سی چیز پیاری ہے، تو ابو بکر نے 3 چیزوں کا نام لیا تھا، سمجھے نا؟ کیا نام لیا تھا؟ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کو تکتے رہنا، کہا یہ مجھ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا بھی نا، آپ نے
دیکھا بھی نہ، ہوا کیا کہ غار ثور کے اندر آقا علیہ السلام کے چہرے کو 3 دن تک تکتے رہے، دل بھر کے دیکھا، سمجھے نا۔ دوسری چیز فرمایا انفاق و مالی علی رسول اللہ، اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، خرچ کرنا، یہ سب سے زیادہ میرے محبوب ہے۔ جہاں بھی صرف آقا علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، فوراً جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد صرف خواہش ظاہر کی، کہا یہاں پر ایک مسجد ہونا چاہیے، کہا یہ جو باڑا ہے یہ جگہ کس کی؟ پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی، بلایا، کہا آپ کی قیمت لے لو، کہا آپ کی قیمت لے، ایسی مسجد میں، کہا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قیمت ادا کی، وہاں پر مسجد نبوی بنی، اور رہتی دنیا تک جو بھی بندہ جائے گا نماز پڑھے گا، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب ابو بکر کی روح کو ملے گا۔ آدمی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تیسری چیز جو فرمایا، کہا بنتی تحت رسول اللہ، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا رسول اللہ سے، سمجھے نا، یہ مجھے بڑا پیار ہے۔ آپ سوچیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ذات وہ ہے کہ آپ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت، دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو آخرت کے حوالے سے کتنے فکر مند تھے، کتنے فکر مند تھے۔ آپ نے جب ایک چڑیا کو دیکھا تو کیا کہا؟ چڑیا کو دیکھا کیا کہا؟ کاش اے چڑیا تم کتنی اچھی، تم مزے سے پھل کھا رہی ہے، مزے سے ہوے لے رہی، پھلوں درختوں سے سایہ لے رہی، کہا تو کتنی مزے سے، تیرے کتنے اچھے ہیں، تو کتنی اچھی، نہ تجھے کوئی حساب و کتاب دینا، نہ کچھ کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے کہ قیامت کے دن خدا کو حساب کیا دے گا؟ وہ لوگ ڈر رہے ہیں جو جنتی ہیں، اور یہاں ایمان کا ٹھکانہ نہیں اور بنداس ہو رہے ہیں، یہاں ایمان کا ہمارے ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، چونکہ علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب کفر کر ڈالتے کب کیا کر ڈالتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال لیکن جب عمل کی بات آئے تو صدیق اکبر کی زندگی دیکھیں، کسی عمل میں صدیق اکبر پیچھے نظر نہیں آتا، ہر عمل میں آگے نظر آتے، ہر عمل میں آگے نظر آتے۔ آپ دیکھیں وہ جب میرے آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فجر کی نماز کے بعد، کیا فرمایا؟ کہا کون ہے تم میں سے جس نے کسی مسکین کی مدد کی ہو؟ ظاہر سی فجر کی نماز ہوئی ہوئی، کہاں مسکین کیسے سمجھ میں آئے؟ سارے مجمع میں خاموشی۔ ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ میں نے مسکین کی مدد کی۔ کہا کون ہے تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سارے مجمع میں سناٹا ہے۔ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا۔ پھر آقا علیہ السلام کو تسلیم فرماتے کون ہے تم میں جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سارے مجمع میں سناٹا ہے۔ ابو بکر تنہا کہتے یا رسول اللہ میں نے عیادت کی۔ پھر فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ سارے مجمع میں سناٹا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے یا رسول اللہ میں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ میرے آقا فرماتے جو بندہ یہ 4 عمل کر لے اللہ اسے جنتی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دے گا۔ اب آپ سوچو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا نیکیوں کے 360 دروازے ہیں، کہا بندہ ایک نیکی کر لے جنت کے راستے میں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں سے کوئی نیکیاں کرتا ہوں؟ اب آقا فرماتے ابو بکر تو 360 کی 60 نیکیاں کرتا۔ پھر فرمایا کیا قیامت کے دن کہا کوئی انسان کی نمازیں زیادہ ہوں گی تو باب الصلاۃ سے جائے گا، روزے زیادہ ہوں گے باب الصوم سے جائے گا، اس طرح ہر دروازے سے الگ سے جائے گا۔ لیکن اے ابو بکر تیری عصمتوں پہ قربان، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئی اے ابو بکر ادھر سے، اے ابو بکر ادھر سے۔ ابو بکر تو جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں 2 سال کچھ ماہ آپ نے خلافت کے معاملات میں، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، ایسا کہ لوگوں کو بعض صحابہ کرام تو کہتے تھے اگر کسی نے کہا رسول اللہ انتقال کر گئے کہا اس کی گردن مار دو، بعض ذہنی اعتبار سے بعض دوسرے رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ کو دیکھا ہے،
لیکن یہ ابو بکر کا جگر تھا کہ سارے لوگوں کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد سب کو تسلی دی اور سب کو سمجھایا، اور اسی وقت آپ دیکھیں ہر طرف سے اسلام پر الغار شروع، ہر طرف سے۔ حضرت عمر نے اتنے تقریباً 10 سال خلافت کی نا، اس کو سنبھال کر پہلے ابو بکر نے دیا، سمجھے نا؟ یہ کوئی نہ کہ حضرت عمر نے اتنے دور دراز تک یہ کیا، جو وقت حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے نا، حضرت عمر نے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بتائیں کیسے معاملات تھے۔ مدینے کے اندر منافقین وہ زور و شور سے بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، وہاں پر مسیلمہ کذاب نے وہاں پر اعلان نبوت فرمایا، یعنی ختم نبوت کے لوگ پیدا ہو گئے، نہ جانے کتنے فتنے تھے، یہود و نصارہ سب کو پھاڑ پھاڑ کے کھڑے۔ یہاں تک کہ جب ایسا ہوا، ایک قافلہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسامہ بن زید کو دے کر کے روانہ کیا تھا، ابھی تھوڑی دور پر تھا کہ آقا کا وصال ہو گیا، تو وہاں سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر آپ نے کہا جس طرح رسول اللہ نے بھیجا وہی مہم پہ جاؤ، وہی مہم پہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے معاملات کو دبانا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں، ابھی کچھ لوگوں سے جنگ کرنا روک دیں، پہلے ہم ان لوگوں سے نپٹ لیں، ان لوگوں کے بعد میں نپٹیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اے عمر، اسلام لانے سے پہلے تو بہت بہادر تھا، اب کیا تو بزدل ہو گیا؟ کہا سن لیں، کہا اگر ابو بکر کے جسم کو جنگل کے شیر اور چیتے کھا جائے یہ گوارا ہے، لیکن شریعت مصطفی پر یا آقا کے فرمان پر ذرہ برابر آ جائے یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جرأتوں کو سلام۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ نے وصیت کی تھی، سب سے پہلے لوگوں کو بلایا اور کہا اے لوگوں، میں عمر کو آپ اپنی جگہ خلیفہ بنا۔ لوگ غصے بھی رہتے ہیں ابو بکر اپنے بعد خلیفہ کس کو بناؤ؟ کہا عمر کو۔ کہا ایسے سخت آدمی کو؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھے گا ابو بکر تم نے ایسے کو خلیفہ بنایا ہے جو اتنا سخت تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں لوگوں اگر خدا مجھ سے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ اللہ تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنایا، جو سب سے بہتر تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، کہا آقا کے روضے پر جانا اور جانے پر کہنا کہ غلام آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ قبرستان میں لے جا کے دفنا دینا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 سال کچھ ماہ خلافت کے معاملات انجام دینے کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو لے جایا گیا غسل و کفن کے بعد، کہا حضور یہ آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا۔ قبر انور سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کی عصمتیں بہت ہیں، سنیں نا، یہ تو صرف ایک پہلو تھوڑا تھوڑا ڈالا، چونکہ اگر وقت رہتا ہے تب جا کر کے پوری چیزیں ہوں کہ آپ کے بچپن میں بھی کبھی آپ نے گروپ رسی نہ کی، یہ بہت آپ کی ایک زندگی کا ایک پہلو لینا 1 گھنٹے کی تقریر بنتی ہے۔ آپ کے تقوی کے لیے تو قرآن اس کی گواہی ہے، سمجھے نا، آپ کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، سمجھ میں بات نا، یہ ساری چیزیں گواہی قرآن دیتا ہے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھیں، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں، فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا